الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آسان طریقے سے قرآن کریم سیکھنے کی ایک اور نشست میں آپ سبھی کا استقبال ہے، اور آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ یہ قرآن کریم سیکھنے کے کورسز، یہ کلاسز آپ کے سامنے آرگنائز کری گئی ہیں ورک کے دوارا۔ ورک چیریٹیبل آرگنائزیشن، یہ ورک ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو پوری دنیا میں کمپیشن ایکٹیویٹیز کرتی ہے، بھلائیوں کے کاموں کو کرتی ہے۔ جہاں خون دینے کی ضرورت ہوتی ہے وہ خون دیتے ہیں، جہاں کھلانے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں کھانا کھلاتے ہیں، جہاں بوڑھے لوگوں کو ورد آشرم میں ڈال دیا گیا ہے وہاں ورد آشرم ملنے جاتے ہیں، اپنی خوشیوں کے موقعوں میں ان لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو اس آرگنائزیشن کا یہ سارا کام ہے، اور قرآن کریم کا صحیح فہم لوگوں تک عام کرنا یہ بھی ایک مقصد ہے۔ یہ اور بہت سارے کام ہماری آرگنائزیشن کرتی ہے۔ آپ اس سے جڑنا چاہیں تو اس نمبر پر کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، اور میں چاہوں گا اگر قرآن کریم کا صحیح فہم اور بہترین فہم ایوالڈ آج کی ٹرمنالوجی میں اور آج کے سمے کے حساب سے چاہیے تو آپ فیس بک پر بھی اور یوٹیوب پر بھی یا کسی بھی سوشل میڈیا پر ٹائپ کر سکتے ہیں علامہ سید عبداللہ طارق، وہاں آپ کو قرآن کا درس بھی مل جائے گا۔ چلتے ہیں آگے کی طرف۔ آج 8واں سبق شروع کریں گے۔ 8ویں سبق کا پہلا حصہ اس والی ویڈیو کے اندر، اور میں آپ کو بتا دوں صرف ہمیں 20 چیپٹرز پڑھنے ہیں۔ آپ کی زندگی کے 10 سال 20 سال نہیں مانگے جا رہے، صرف 20 گھنٹے مانگے جا رہے ہیں 20 چیپٹرز کے۔ اور پھر ایک بار یاد دلانے کے لیے ہمارا کوشش کری جا رہا ہے، کوشش ہے ہماری کہ زیادہ سے زیادہ ہم ہندی میں پروپیگیٹ کریں چیزوں کو، ہم قرآن کو سکھائیں۔ میڈیم سکھانے کا ہندی ہو، انگلش لینگویج میں اردو لینگویج میں بہت کام ہوا ہے، مگر ہندی لینگویج میں یہ کام نہیں ہو پایا ہے۔ تو ہندی لینگویج میں قرآن کے شبدوں کو سمجھنا یہ ہمارا عنوان ہے، ٹاپک ہے۔ اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کیا بات یاد رکھنا چاہیے؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اسی لیے اپنی نوٹ بک اور کاپی، یعنی کہ نوٹ بک یا کاپی اور پین یہ دونوں نکال لیجئے۔ اور اللہ نے آپ سے کہا ہے الذی علم بالقلم، اگر واقعی میں اللہ کی بات پر وشواس رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر سیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے سکھانے کا اس پہ بھی یقین رکھنا پڑے گا، ورنہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ خالی زبان سے کہہ دینا کہ اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان ہے، یہ کوئی ایمان نہیں ہوتا ہے۔ جب تک وہ کتاب جس رولز کو کہہ رہی ہے اس رولز کو فالو نہیں کرتے آپ ایمان نہیں لاتے۔ فار ایگزامپل ہم ٹریفک رولز فالو کرتے ہیں، منہ سے کہہ دیا، اب ریڈ لائٹ ہو رہی ہے ہم آگے چلے جا رہے ہیں، تو بتائیے کیا ریڈ لائٹ کو آپ نے فالو کرا؟ کیا آپ نے ٹریفک رولز کو فالو کرا؟ نہیں نا۔ زبان سے کہنا کچھ نہیں ہوتا، زبان سے کہنا اور آپ کے ایکشن سپورٹ کریں اس بات کو۔ آپ یہ زبان سے کہیں یس آئی فالو ٹریفک رولز، اور جب روڈ کے اوپر ہوں اور جو ٹریفک سگنلز سمبلز ہیں ان کو فالو کریں، ٹریفک رولز کو فالو کر کے دکھائیں پریکٹیکلی، دین یو کین سے، دین تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بلیو کرتے ہیں، ورنہ آپ جھوٹے ہیں۔ جیسے قرآن کے معاملے میں جھوٹے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں میں سیکھنا تو چاہتا ہوں، نہ کاپی لوں گا نہ پین لوں گا اور میں لیٹ لیٹ کے پڑھوں گا اور پریکٹس بھی نہیں کروں گا آپ کے ساتھ میں، تو یہ سب جھوٹ بات ہے۔ پھر آج چیپٹر 8 کا پہلا پارٹ پڑھیں گے۔ دیکھیے چیپٹر 8 کا پہلا اور دوسرا پارٹ کمپلیٹ ہوتے آپ 93 نیو ورڈ سیکھیں گے۔ کتنے؟ صرف 93۔ مگر یہ قرآن میں کتنی بار ریپیٹ ہوئے ہیں؟ 27,536 ٹائم، اتنے ہزار بار۔ قرآن میں کل الفاظ ہیں 78,000، اور یہ سبق کل 8 گھنٹے لگانے کے بعد آپ 27,000 سے زیادہ الفاظ سیکھ چکے ہوں۔ الحمدللہ۔ کون کہتا ہے قرآن مشکل ہے؟ آج کے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے؟ بڑی انٹرسٹنگ چیز، التحیات، جس کا میننگ تو 99.9% لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے، اور جنہیں پتا ہوتا ہے انہیں غلط پتا ہوتا ہے۔ اس کا التحیات دیکھیں گے ہم۔ اس سے پہلے ہی بتا دیں پیچھے ہم کیا کیا پڑھ چکے ہیں۔ اس سے پیچھے کے سبق میں ہم نے پڑھی تھی آذان، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور الصلاۃ خیر من النوم، قد قامت الصلاۃ۔ میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ ریکال کر لیں، ہم سب پڑھ چکے ہیں۔ اور ہم نے وضو کی دعا پڑھی تھی، یا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ پھر ہم نے رکوع کے اندر کیا پڑھتے ہیں ہم نے وہ پڑھا تھا، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں یہ پڑھا تھا۔ پھر ایک اور دعا پڑھی تھی، یہ ایک اور دعا، مِنَ السَّمَاوَاتِ وَمِنَ الْأَرْضِ، کیا زبردست دعا تھی کہ کس کیفیت کے سامنے آپ جھکے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا، اور پھر کھڑے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ کی طرف سے ریپلائی آ گیا، سن لیا اللہ نے، جس نے اس کی تعریف کی، اور پھر تعریف شروع کر دی۔ کیسی تعریف؟
मिल السماوات والارض, بھر کر آسمانوں کو اور بھر کر زمین کو اور جو کچھ ان کے بیچ میں. اتنی تعریف کرتا ہوں میں اللہ کی, آسمانوں کو بھر دو اتنی تعریف کرتا ہوں, زمین کو بھر دو اتنی تعریف کرتا ہوں, اور ان کے بیچ کی جو جگہیں ہیں ان کو بھی بھر دو اتنی تعریف کرتا ہوں میں اپنے اللہ کی. وہ ہے اس لائق کہ اس کی تعریف کری جائے. بہرحال ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہے, پھر سجدے کے اندر پڑھتے تھے ہم سبحان ربی الاعلی. اب شروع کرتے ہیں التحیات. التحیات اس کو بولتے ہیں, اس کا نام ہے تشہد. ٹھیک ہے, میں اس کا ترجمہ بتاتا ہوں آپ کو, ایک ایک لفظ سنیے سمجھیے. یہ جب ہم دوسری رکعت میں پہنچ جاتے ہیں تب بیٹھتے سمے دوسرے سجدے کے بعد اس کو پڑھتے ہیں. دیکھتے ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے. 99% لوگ اس کا ترجمہ جانتے نہیں ہیں, اور جو جانتے ہیں وہ غلط جانتے ہیں. چیک کر لیجئے گا. التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ لفظ لکھا ہے التحیات, اس میں بڑی ہے, یہ روٹ ہے اس کا حی, ہا یا ہا یا. عربی میں اس کا میننگ ہوتا ہے لائف, جیون. کیا؟ جیون, لائف, زندگی. التحیات مطلب سبھی زندگی دینے والی, جو بھی لائف سے, جیون سے, ایوولوشن سے ریلیٹڈ چیزیں, زندگی لائف سے ریلیٹڈ چیزیں, وہ ساری کی ساری کون پرووائڈ کرتا ہے؟ اللہ. یہ مطلب ہے اس بات کا. سوچیے آپ, سوچیے گا بعد میں بھی اسے سمجھ لیتے ہیں. التحیات سبھی زندگی دینے والی کیپیسٹیز, صلاحیتیں, کیپیبلٹیز کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. اللہ اکبر. سبھی زندگی دینے والی صلاحیتیں, کہ تحیہ سنگلر اور اس کی جمع تحیات, لائف سے بنا ہے. زندگی دینے والی اللہ ہی تو ہے جو موت سے زندگی دیتا ہے, ہمیں زندگی دیے. والصلوات, وا کا مطلب اور, وا کا مطلب اور یہ دیکھیے صلات بخشش اور رحمت, اور صلوات ہو جائے گا اس کا پلورل جمع. سبھی بخششیں اور رحمتیں یہ بھی کدھر سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. دیکھیے عربی میں ایک سٹائل ہے, یہ لکھنے کا, اسے سمجھ لیجیے. ہمیں التحیات کو بھی کہنا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے, صلوات کو بھی کہنا ہے اللہ کی طرف سے ہے, اور طیبات کو بھی کہنا ہے اللہ کی طرف سے. تو عربی لینگویج میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ التحیات کے بعد بھی اللہ لکھ دیا, وہ صلوات کے بعد بھی اللہ لکھ دیا, اور طیبات والے کے بعد بھی اللہ لکھ دیا. ایسا نہیں ہوتا ہے. عربی لینگویج میں ہوتا ہے پہلے والے کے بعد لکھ دیا ہوا, اور پھر واہ 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 کر کے چھوڑ دیا. جب تک یہ واہ لگاتے چلے جائیں گے, یہ انڈرسٹینڈنگ رہے گی کہ یہ صلوات بھی اللہ اور وہ طیبات کے بعد بھی اللہ. بہرحال یہ گرامر کے ہائی فائی رول ہے, ہم ان کے چکر میں نہیں پڑیں گے. ہم کیا کریں گے, ہم تو اس کا میننگ سمجھیں گے, تاکہ ابھی اگلی نماز جو میں پڑھنے جا رہا ہوں, مغرب کی, عشاء کی یا فجر کی, اس نماز میں میرا دھیان نہیں بھٹکے. بتائیے آپ مجھے, کوئی ہے ایسا آپ میں سے کہہ سکتا ہے کہ میں نے پچھلی جو نماز پڑھی ہے اس پوری نماز میں میرا دھیان اللہ کی طرف تھا, بالکل بھی نہیں بھٹکا؟ اور نماز کے اندر ہونے یہ چاہیے تھا کہ دھیان کہیں اور نہیں جانا چاہیے تھا. تو اس کا ایک سب سے بڑا ریزن یہ ہے, نماز میں ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک بچے ویڈیو گیم کھیل رہے ہوتے ہیں, دیکھنے والے موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کا دھیان اتنا گہرا کھو جاتا ہے کہ ان کو اٹھانا پڑتا ہے اس میں سے. کیوں؟ وہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, سن بھی رہے ہوتے ہیں, سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں جو ہو رہا ہوتا ہے. ہم نماز میں کچھ ایکسرسائز کر رہے ہیں, اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں پڑھ رہے ہیں ان کا میننگ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے. اس لیے کبھی امریکہ گھومنے چلے جاتے ہیں, کبھی بریلی گھومنے چلے جاتے ہیں, کبھی نانی کے گھر, کبھی دادا کے گھر, کبھی خالہ کے گھر, کبھی کہاں کبھی کہاں, اب کبھی تو پتہ نہیں کیا کیا سوچ لیتے ہیں نمازوں کے اندر. تو یہ کورس قرآن کے الفاظ تو سکھائے گا آپ کو. آپ کی نماز ویسی بنوائے گا جیسی ہونی چاہیے تھی. الصلاۃ معراج المومنین, صلاۃ ایمان والوں کی معراج ہے. ایمان والوں کی ملاقات ہوتی ہے اللہ سے جب صلاۃ پڑھتے ہیں. تو آپ کی تو نہیں ہو رہی, تو آپ ایمان والے نہیں ہیں کیا؟ چیک کیجیے. تو التحیات للہ, سبھی زندگی دینے والی صلاحیتیں کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف. والصلوات, اور سبھی بخششیں اور سبھی رحمتیں کدھر سے ہیں؟ اللہ کی طرف. والطیبات, یہ دیکھیے طیب, یہ تو ہم جانتے ہیں طیب, پہلا کلمہ طیب بولتے ہیں نا, طیب کا مطلب پاک. تو طیبات ساری پاکیزگیاں وہ بھی کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ. یعنی کہ زندگی دینے کی صلاحیتیں جتنی ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے. تمام بخششیں, معاف کرنا اور رحمتیں
کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. اور تمام پاکیزگیاں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف. اتحیات پڑھتے ٹائم ایک سیکنڈ کے لیے رکیے اور سوچئے، یا اللہ یہ دل مردہ ہو چکا ہے، ساری زندگی والی صلاحیت تو آپ کی طرف سے ہے، میرا دل زندہ کر دے تو، میرے ماں باپ، میرے بھائی بہن، میرے گھر والوں کا، میرے دوستوں کا، میرے پڑوسیوں کا، میرے ملک والوں کا، اس پوری دنیا کے لوگوں کا دل زندہ کر دے. تو ہی تو دیتا ہے زندگی. بخش یا اللہ بہت گناہ کر دیے ہیں، بہت گڑبڑ کر رکھی ہے، معاف کر دینا. تو ہی تو کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کون کرے گا؟ اور اگر تو معاف کرے گا تو تیرا ہاتھ کون پکڑ لے گا؟ پاکیزگیاں. یا اللہ زبان سے تو بڑی اچھی باتیں کرتے رہتا ہوں مگر بڑی گندگی پھیلی ہوئی ہے، یا اللہ مجھے پاک کر دیجیے نا. آپ ہی تو ہیں پاک کرنے والے. آپ نے اب تک کتنے انسانوں کو پاک کر دیا، مجھے بھی کر دیجیے. اس احساس کے ساتھ نماز کے اندر پڑھے نا. چلیے اب میرے ساتھ ترجمہ کیجیے. التحیات، یس، سبھی زندگی دینے والی صلاحیتیں للہ، اللہ کے لیے ہیں. التحیات للہ، سبھی زندگی دینے والی صلاحیتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. مطلب اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کی طرف سے. اس کے لیے تو سب چیزیں یوز لیس ہے نا. والصلوات، اور سبھی بخششیں اور رحمتیں اللہ ہی کے لیے ہیں یا اللہ ہی کی طرف سے ہیں. والطیبات، اور سبھی پاکیزگیاں اللہ ہی کے لیے ہیں یا اللہ کی طرف سے. اب اگلی التحیات جب پڑھیں اب نماز میں تو تھوڑا فیل کر کے پڑھیے گا، اچھا لگے گا. اور جو شروع سے جڑے ہوئے ہیں انہوں نے سارے سبق پڑھے ہیں تو اب تو ان سے پوری سورہ فاتحہ، اذان، وضو، رکوع، سجود یہ سب وہ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. ان کا نماز میں دل لگ رہا ہوگا 100%. لکھیے نیچے کمنٹس میں دل لگتا ہے نہیں نماز میں. نہیں لگتا ہے تو پرابلم ہے، پھر سولوشن ڈھونڈیے نا. اتنی محنت کر رہے ہیں، ہر روز 1 گھنٹے محنت کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں نماز میں اور دل نہیں لگ رہا، وہ نماز قبول نہیں ہو رہی. السلام علیکہ، یہ السلام مطلب سلام ہو، السلام سلام ہو. علیکہ یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں. اب علیہ اس پر، علیہ منصب پر، علیکہ آپ پر، تو سلام ہو آپ پر. ایوہا، دیکھیے یہ ورڈ امپورٹنٹ ورڈ ہے. قرآن کے اندر کہیں پر بھی یا آ جائے، کتنی جگہ آتا ہے پہنچ جائے یا ایھا المدثر. آپ سوچئے کہاں کہاں پہ یا آتا ہے، پھر ڈسکس کریں گے. جی سوچ لیا ہوگا. یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل آتا ہے. یا ایوہا اور یا ایوہا، قل یا ایوہا الکافرون، یا ایوہا، تو یہ سارے لفظ کا سیم میننگ ہے. خالی یا آ جائے تو بھی ہے اے بلانے کے لیے. ایوہا کا بھی اے، یا ایوہا کا بھی اے. تو یہاں پہ ایوہا اے النبی، نبی. السلام علیکہ ایوہا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی. السلام علیکہ ایوہا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی. نبی پر کیوں سلام بھیجیں؟ نبی نے کیا کیا نہیں کیا ہے ہمارے لیے اور کیا کیا نہیں دیا ہے ہمیں. چلیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہمیں قرآن دیا ہے. السلام علیکہ ایوہا النبی، آگے ہیں وا، رحمت اللہ. وا کا مطلب اور، رحمت اللہ. دیکھیے رحمت اللہ مطلب اللہ کی رحمت، ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت. وبرکاتہ، وا کا مطلب اور، برکاتہ مطلب برکت اور برکتیں. برکہ کا مطلب ایک برکت، برکاتہ مطلب بہت ساری برکت، ہو اس کی، وبرکاتہ اور برکتیں ہوں اس کی. السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی. ایک بات دعا کر رہے ہیں ہم نبی کے لیے، السلام علیکہ، اللہ سے السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی. ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو آپ پر تو پیچھے سے چلا رہا ہے. وبرکاتہ، اور برکتیں ہوں کس پر؟ نبی پر، اس کی. تو التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اور آگے اس کے بعد السلام، سلام ہو، السلام سلام ہو. دوبارہ ورڈ آ گیا علینا، ہم پر. یہ بھی پڑھا ہے ہم نے.
علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر، سلام ہو ہم پر، سلام علینا۔ وا کا مطلب اور، الا کا مطلب پر، دیکھیے الا کا مطلب پر، کیسے یاد رکھیں گے؟ اس کی مثال ہے السلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر، تو وہ اعلیٰ اور پر، عباد اللہ اللہ کے بندے، دیکھیے عبداللہ اللہ کے بندے، عباد اللہ پلورل اللہ کے بہت سارے بندے، ٹھیک ہے۔ عابد ایک عبادت کرنے والا، اور عابدون عابدین بہت سارے عبادت کرنے والے، عابد ایک عبادت کرنے والا اور عابدون عابدین بہت سارے عبادت کرنے والے۔ تو وا کا مطلب اور، الا کا مطلب پر، وا کا مطلب اور، اللہ کا مطلب پر، عباد اللہ اللہ کے بندوں پر، تو سلام ہو ہم پر اور اللہ کے بندوں پر، کیسے بندوں پر؟ صالحین، یہ صالح نیک، صالحون صالحین، بیلنس عمل کرنے والے، سنتولت عمل کرنے والے، صحیح معنی میں صالح کا مطلب ہے سنتولت عمل کرنے والا، وہ ہم کیا دیتے ہیں نیک، تو صالحین بیلنس عمل کرنے والا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ پھر یہ سب پرانا ہے پڑھا ہوا ہمارا، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، ان کی، دیکھیے ان اور انا دونوں کا مطلب ہوتا ہے کی، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، لا الہ نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی الہ، الا اللہ سوائے اللہ کے، واشہدو اور میں گواہی دیتا ہوں، انا کی، محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب پڑھا ہوا ہے ہمارا پورا، عبدہ اس کے بندے، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ سب ہو گیا ہمارا، تیار کمپلیٹ ہو گئی۔ ایک بار دوبارہ سے، التحیات تمام زندگی دینے والی صلاحیت، پڑھیے میرے ساتھ، التحیات تمام زندگی دینے والی صلاحیتیں، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، والصلوات تمام بخششیں اور رحمتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، والطیبات تمام پاکیزگیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، السلام سلام ہو، علیکہ آپ پر، ایھا النبی اے نبی، ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور برکتیں ہو اس کی، السلام سلام ہو، علینا ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے بندوں پر، صالح جو بہت سارے نیک بندوں پر، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، ان کی، لا الہ نہیں کوئی الہ، الا اللہ سوائے اللہ کے، واشہدو اور میں گواہی دیتا ہوں، انا کی، محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ اس کے بندے، ورسولہ اور اس کے رسول۔ الحمدللہ یہ ہمارا 8 چیپٹر کا فرسٹ پورشن پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سیکھنے کے سفر کے ساتھ جاری اور ساری رکھے۔ انشاءاللہ اس سبق کا دوسرا حصہ آئے گا، وہ دیکھیے گا، اس کے اندر گرامر پورشن ہوگی اور ایکسرسائز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، غور و فکر کرنے، اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔